والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید حجویر مخدوم اور مرکز پیر سنجر حرم عہد فاروق از جمال اشتاز شد حرف حق جو بلند آواز شد پاسبان عزت الکتاب اور از نگاہش خانہ باطل خراب۔ آج 14 اگست 2025 ہے اور پاکستان کی عمر جو ہے وہ 78 سال ہو چکی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم پاکستان کی بہت بڑی شاہراہ بلکہ پاکستان کے دل لاہور کے اندر کھڑے ہو کر آج بھی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جو مسلط ہے انہوں نے پاکستان کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی پرزور کوشش کر رکھی ہے، اور آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم اس چوک میں کھڑے ہو کر یہ یاد کر رہے ہیں کہ ہم اس پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کو لائیں گے۔ اور افسوس کہ آج 78 سال گزرنے کے باوجود پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اس میں نہ اسلام محفوظ ہے، نہ اسلام کے شاعر محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ دین محفوظ ہے، نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محفوظ ہے۔ افسوس کا مقام ہے آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم نے پاکستان کے اندر کیا کیا، اور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا۔ خوشی تو ہمیں بھی بڑی ہے کہ پاکستان آج کے دن آزاد ہوا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کس سے آزاد ہوا؟ کس سے آزاد ہوا؟ پاکستانی کس سے آزاد ہوئے؟ کس سے آزاد ہوئے؟ آج کوئی بات کرو، کوئی دین کی بات کرو، اوپر سے لے کر نیچے تک 11,000 واٹ کا کرنٹ ہے۔ جب دین کی بات کرو جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، وہ جو قوم کی بیٹی بیچ کر آیا ہے وہ مردود اور لعنتی آج دادا صاحب کے مزار پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے۔ تجھے کیا خیال ہے کہ اس سے تیری بخشش ہو جائے گی؟ اس سے تیرا کیا خیال ہے کہ تو اس جرم سے معافی ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، بدلے گا زمانہ لاز مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اوے تو دادا صاحب کی بات کرتا ہے، تو بیٹی بیچ کر کوڑے پھوک مٹھے نہ تھی میرے توڑے توڑ مکے رہ جائیے ہو، تجھے تیری معافی نہیں ہونی۔ جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کے سودے کیے ہو وہ آ کر مزاروں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تم کس منہ سے دادا صاحب کے پاس آتے ہو؟ اقبال تو کہتا ہے دادا صاحب تو آئے پاسبان عزت الکتاب، دادا صاحب کو کہ قرآن کریم کے محافظ بن کر آئے، اور یہ جو بنجر زمین تھی جہاں رام رام ہوتی تھی، جہاں تخم لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ بیچنے کے لیے آئے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو آتی نہیں۔ کس قسم کے بغیرت اور ذلیل ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ قوم کی بیٹی بیچنے کے بعد آ کر بڑے مومن بن کر ٹوپیاں ڈال کر یہ ان کا کسی قسم کا کوئی، بلکہ بابا جی قوم تیار کر کے گئے ہوئے ہیں، یہ چپے اور دستارے بھی پہن کر آ جائیں، ہمیں پتہ ہے یہ اندر سے شیطان ہے۔ جانتی ہے قوم دادا صاحب کے آنے کے بعد مجھے کیا مطلب ہے کہ تو عافیہ صدیقی کو بیچ کر تیری معافی ہو جائے گی؟ نہیں معافی ہوگی۔ تم اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے دختر ملت کے غدار ہو تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ اور آگے بات، آج دن تو وہ ہے کہ ہم شکر بجا لاتے، بلکہ آج 78واں پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے۔ بنتا تو یہ تھا کہ آج 78 ہمارے وہ فائٹر پیارے، وہ جناب F-16 اور جناب 15 اور وہ جناب سارے شاہین اور گوری آج 78 اڑتے اور فلسطین کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ بنتا تو آج کے دن یہ تھا، لیکن ان بے ضمیر اور بے غیرت حکمرانوں کی وجہ سے آج ہم یہاں آ کر کھڑے ہیں کہ ہم ان کو ایک اسپرو کی گولی اور جناب ایک پیراسیٹامول بھجوانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا۔ ایک بات ضرور ہے، یہ اس قوم کی وجہ سے ہوا ہے جو کہندی یہ گنجا آوے ہی آوے، شہبازہ آوے ہی آوے، عمرانہ جنہوں نے اج تک اپنے لیڈروں کا بخار نہیں اتریا۔ اصل ہے جماعت لیڈروں واسطے نہیں رکھی ہوئی،
تمہاری ہوٹر والی گاڑیوں کے لیے نہیں لگائیں، اور تمہارے پنی گالا اور سرے محل اور جاتی عمرہ محلوں کے لیے نہیں لگائیں، انہوں نے چھلانگیں اس لیے لگائی تھی کہ اب ہمارا بچہ بچہ خاندان پاکستان کے اندر جا رہا ہے، اور وہ پاکستان جس کے لیے نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ آج آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ کسی کی زبان سے، کسی جناب وزیر کی زبان سے، کسی مشیر کی زبان سے، کسی جناب وزیر اعلیٰ کی زبان سے، کسی جناب وزیر اعظم کی زبان سے، کسی اور مشترکہ کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سنا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ یہ تو مانتے نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا۔ اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اس پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں شراب خانے کھول سکتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، کھول سکتے ہیں اس پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں؟ تم نے پیرا فورس بنائی ہے تاکہ جو چھاپڑی والا ہے اور جو جناب باہر روڈ پر آ کر جناب کاروبار کر رہا ہے اس کا کاروبار اٹھا لو، کیوں نہیں یہ ناجائز کھڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی بابا جی ایک سبق دے کر گئے ہیں کہ تم نے اگر پیرا فورس بنائی ہے ناجائز تجاوزات کے اٹھانے کے لیے، تو ہم بھی جانتے ہیں اسلام میں شراب حرام ہے، اگر تم نے وہ کھولے ہیں تو تمہیں بند کرنا پڑے گی، اگر تم بند نہیں کرو گے تو یہ محمد عربی کے بھی یہ غلام ہے۔ پھر یہ دوبارہ ٹیسٹر لگاتے ہیں۔ انہوں نے ایک جمعہ پڑھا تھا ہم نے وزیر خان مسجد میں، یاد ہے بھائی؟ اعلان بھی اسی چوک سے ہوا تھا، ہم نے جامع مسجد وزیر خان میں جمعہ پڑھا تھا۔ کتنے سال نکل گئے بھائی؟ 5-6 سال نکل گئے ہے جی ایک جمعہ پڑھنے سے۔ اگر ہمارے جمعہ پڑھنے سے 5-6 سال کے لیے مسجدوں کا تقدس بحال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ 22 تاریخ والے جمعے والے دن ہم پھر انشاءاللہ مسجد وزیر خان میں ہو جائیں اگر تم سے مسجد وہاں کا تحفظ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے شادی ہیں اور یہ ڈانگ ہے، ہم یہ شادی کی پکی ڈیوٹی لگا دیں گے مسجد وزیر خان کے دروازے پر کہ شادی جڑا آوے پھر رچن کپڑ انہوں پہلے اجنا ورنہ پھر ساڑھے حوالے کر دینا۔ اے سارے کو میرے دائیں بائیں سید بیٹھے ہاں جی، اے سیدہ نے تو پھر کوٹ بھی برکت والی ہوئے گی نا، جناب اسی دو سید اتنے بٹھا دیں گے مسجد وزیر خان کے دروازے تے ڈانگ دے کے، بھائی یہ حکومت ووٹ ہونا نہیں بھی اتنے نچن ٹپن والے سارے جمع ہو جاتے ہیں، بھائی کیوں نہ نچن ٹپن؟ آج کا دن آزادی کا دن سی، آج کا دن کا تو ہمیں دسنا سی کہ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی کیوں دی، انہوں نے اپنے بچے کیوں ذبح کیتے، نوجوان بچیاں نے کنواں کیوں چھاڑا ماریاں، وہ اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان کیوں آئے؟ تسی پھر کنسرٹ رکھ دیو، نچن ٹپن کے پروگرام رکھ دیو تو لے کے تھلے تک، تو پھر قوم نے آگے مسیدہ کے بعد بھی نچنا اور ختم ہو گئی گلا۔ اے جناح ہاؤس کی دیوار میں ہاتھ پوے تو تسی کہو اس کا تقدس پامال ہو گیا ہے، کہ مسجد وزیر خان لاوارث ہے، اس کا وارث کوئی نہیں۔ اے میں پہلے بھی دسیا سا پکڑیاں جسے جناب اور واسطے نہیں رکھی ہوئی ہیں، اے ایسا پکڑیاں اللہ اور اس کے رسول کے دین واسطے رکھی ہوئی ہیں، تے تسی مسجداں ڈھاندے ہو، اسی مسجداں بچانا بھی جانتے ہیں تے مسجداں بنانا بھی جانتے ہیں، اس واسطے کہ اسی اورنگزیب عالمگیر دے وارث ہاں، ہاں جی، تے تسی 5 ٹھاکرے دے وارث ہو، ہے جی، جڑے مسجداں گرانے اسی اورنگزیب دے وارث ہاں، ہے جی، اسی شیر شاہ سوری دے وارث ہاں۔ اے جناب مسجد وزیر خان جی نے بڑائی سی، اس کا نام کی سی بلا، وہ ویسے اس کا نام وزیر ہی سی نا، اور اسی اس دے وارث ہاں، جی انہیں بڑھائی تو اسی انہیں روح نو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کہ اسی
پاکستان بنا کے بھی مسجد کی حفاظت نہ کر سکیے، انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے بھائی، آج جمعہ پڑھیں گے تو سب کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی ایک وزیر خان بھی جمعہ پڑھنا، پھر انشاءاللہ ایک دن آنا اسی بیت المقدس میں بھی جمعہ پڑھنا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو مشکلات زندگی دے نالن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف دے کے بھوک دے کے، یعنی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کوئی بات نہیں ہے جناب، اقبال نے کہا نا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور فلسطین کی آزادی واسطے تو جناب جانا دینا کہ تو ساڑھے ہاتھے اے جناب F-16 دیں گے، F-16 آئے گا اور غوری آئے گا، غزنوی آئے گا اور PTV تو اعلان ہوئے گا کہ محمد عربی کے غلام جان واسطے تیار ہیں۔ اسی جناب جاؤں گے، لیکن جڑا پاکستان ساڑھے بڑے سانوں دے کے گئے ان کی حفاظت کرنا بھی تو ساڑھے تے ذمہ داری ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی لوگڑ ملے کوئی جناب نقوی آوے تو اندے حوالے کر دیئے، کوئی ٹکوی آوے تو اندے حوالے کر دیئے، نا 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 نا، تسی آئے تو ٹر گئے، تسی چلے جانا۔ ساڑھے وڈیاں دی تاریخ دیکھ لو، آج بھی بھاٹی چوک کے داتا علی حجویری پیرا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی جناب چوک یتیم خانہ میں بابا جی پیرا دین واسطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دا اپنے بڑے شریف رکھنی، سانو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، کوئی آوے تو کوئی جاوے، لیکن قوم میں خیال کرنا چاہیے مسیطہ دی باری آوے تو تہانوں لبیک یاد آوے، شراب خانے کھولن تو تہانوں لبیک یاد آوے، تے جناب تو ناز ٹرن دی باری آوے، نہیں جی مذہبی جماعتوں کے ساتھ لبیک کے ساتھ ابھی یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہو نہ ہو، کفر کو ہرانے کی پوزیشن میں ہر وقت موجود ہے۔ وہ فضل اکبر آبادی کے وارث ہیں جس کے ایک فتوے نے پورے فرنگی راج کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور ہم صدر الدین آزردہ کے وارث ہیں جس کے سر کو جناب دہلی کے چاندنی چوک میں 3 دن کے لیے لٹکایا گیا اور 3 دن تک تازہ خون کی بوندیں ٹپکتی رہی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ یہ تو جناب دنیا سے چلا گیا، 3 دن ہوئے ابھی تک تازہ خون رس رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے ہوا کہ جب اس کی گردن اس کے تن سے جدا کی گئی تو اس کے اندر رتی برابر بھی خوف موجود نہیں تھا۔ ہم اس کے وارث ہیں، وہ صدر الدین آزردہ کے وارث ہیں، احمد اللہ شاہ مدراسی کے وارث ہیں، حضرت موہانی کے وارث ہیں، اور جناب ہم مولانا شوکت علی جوہر، جناب محمد علی جوہر کے وارث ہیں۔ ہم جناب یہاں وارث ہیں جناب حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی کے وارث ہیں، مولانا احمد شاہ، مولانا شاہ احمد نورانی کے وارث ہیں، مولانا ابو الحسنات قادری کے وارث ہیں، سید خلیل احمد قادری کے وارث ہیں، سید دیدار علی شاہ کے وارث ہیں۔ ہم یہاں جناب فکر رضا کے وارث ہیں، فکر مجدد الفسانی کے وارث ہیں۔ ہم یہاں تم کیا سمجھتے ہو؟ تھی لوگوں کے چڑیاں مارتے رہو جناب، تسی این کر لو گین کر لو، تسی اپنا زور لا، تسی مسیطہ ڈھان کی گل کر دیو، اگر تسی باز نہ آئے تو یاد رکھنا پھر یہ قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، پانی ہے ارباب طرف کی کرسی۔ گورنر ہو، صدر ہو یا وزیر خارجہ ہو یا وزیر داخلہ ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ اس لیے ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرو، تمہیں اللہ کے گھر ہی ملے اور کوئی چیز نہیں ملتی، یہ تمہیں نجائز نہیں آتا، یہ جاتی عمرہ کا فیتہ مروا لو۔ یہ جناب جہاں اس کے جناب اکبر الہ آبادی گئے نا، وہاں پر کسی کے ہاں دعوت پر تو انہوں نے کہا حضور یہ ہم نے نئی کوٹھی بنائی ہے، آپ کو دعوت دی ہے، یہ جناب دیکھیں اس کی شان و شوکت، یہ کچھ گو عمارت، حضور اس پر کوئی کچھ کہیں تو آپ جب باہر نکلے تو آپ کو فرمایا یار رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ کہیں، آپ میں یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، ذرا غور کرو تو اس کے گملوں سے خون غریبہ کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ جو تمہاری عمارتیں ہیں، یہ جو تمہارے گھر ہیں، تمہیں یہ یاد رکھنا تم لاکھ ہزار، میں پڑھتا رہتا ہوں اخبار میں، وہ کہتے ہیں آج اتنے ہزار جوان مزید بھرتی کر دیے، میں نے کہا تم جتنے مرضی بھرتی کر لو، ان
کے دل میں جو محبت رسول کی بھرتی بابا کر کے گیا ہے نا، وہ تم نکال نہیں سکتے. تم کرو بھرتیاں جتنی مرضی بھرتی کرو جناب، یہ سارا کچھ حق کو روکنے کے لیے. لیکن جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ پاکستان کسی کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنا. یہ تمہارے فیتے، یہ تمہارا کر و فر، یہ تمہاری وردیاں، یہ تمہاری وزارتیں، یہ تمہاری جناب مشاورتیں، اور یہ تمہاری مشیریاں اور تمہاری جناب وزارت عظمیٰ اور وزارت داخلیہ، یہ صرف پاکستان کی برکت سے ہے. اور پاکستان کسی بدماش اور عیاش اور قماش کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان ان فقیروں کی وجہ سے قائم دائم ہے. ان فقیروں کی وجہ سے پاکستان قائم دائم ہے. یہ کسی بدماش کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے. یہ پاکستان اس عوام اور اس جناب جو غریب اور جناب مسکین ہے، یہ اشرافیہ کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے. یہ محمد عربی کے ان جناب مسکین غلاموں کی وجہ سے قائم دائم ہے. جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسے بھی واقعات آ جائیں، ظلم اور جبر کی آندیاں آ جائیں، بھوک اور افلاس آ جائیں، یہ پھر بھی اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب کوئی بات آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہ وطن چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑ کر بھاگنا بھی نہیں ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ میں امانت دی ہے. اس پاکستان کو اس کی منزل تک لے کر جانا یہ ہمارا کام ہے. ہاں، جو آ کر اٹھ کر جناب دو جناب انگلش کے سبق پڑھ کر وہ ہمیں سکھاتا ہو، وہ کوئی بھی کسی سیٹ پر بیٹھا ہو کہ جی ہم پاکستان، تمہاری اوقات کیا ہے، تم پاکستان کو کیا جانو، تمہیں کیا پتا ہو پاکستان کیسے بنا ہے. پاکستان کے بننے کا پوچھنا ہے تو فضل خیر آبادی سے پوچھو، حضرت کوہانی سے پوچھو، احمد اللہ شاہ مدراسی سے پوچھو، صدر الدین آزردہ سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا ہے. اور یہ چلتے چلتے جناب ان بزرگوں سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا ہے. اگر پاکستان تم نے یہ جناب سے بنانے کے لیے بنایا تھا تو قائد اعظم نے پاکستان بنا کر یہ کیوں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہی قانون چلے گا جو محمد عربی اپنے غلاموں کو یہ دے کر گئے. پاکستان کے اندر کوئی بدماشی کا قانون نہیں چل سکتا. اور پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے کے اوپر، پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون وہ اسلام اور قرآن کے خلاف نہیں بن سکتا. تو اسلام اور قرآن میں شراب کیا ہے بھائی؟ یہ نہ ہو بوتل تو ٹوٹے ٹوٹے ساتھ جام بھی ٹوٹے گی. یہ نہ ہو بوتل تو ٹوٹے گی ساتھ جام بھی ٹوٹے، اور بدلے تو ساتھ گردش ایام بھی بدلے. یہ نہ ہو پھر جناب جام بھی ٹوٹے، گردش ایام بھی ٹوٹے. اس لیے اپنی بدماشیاں بند کرو. اللہ اور اس کے رسول کے گھروں کو کیوں پڑھتے ہو؟ یہ جناب پورا پاکستان، یہ پوری سوسائٹیاں، یہ پورے گنڈے، یہ سارے وہ تمہیں رشوتیں دیتے ہیں، پوری سوسائٹیاں. میں آپ کو یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں نے ایک بڑے اس کام کرنے والے بندے سے پوچھا، میں نے کہا اوے پاکستان کی ایک ایسی سوسائٹی بتاؤ جس کے اندر 2 نمبری اور ناجائز کام نہ ہوتا ہو. ایک سوسائٹی بتانی ہے. اس نے کہا پاکستان کے اندر ایک ایسی بھی سوسائٹی موجود نہیں شاہ جی جس کے اندر 2 نمبر کام نہ ہو، جس کے اندر 2 نمبری نہ ہو، جس کی فائلیں 2 نمبر نہ بکی ہو. یہ پاکستان کے اندر ایک سوسائٹی نہیں ہے. وہ ساری اوپر سے لے کے بڑی چھوٹی ساری سوسائٹیاں تم نے وہ گرا لی ہیں جو مسجد پر چڑھ دوڑے ہو. جب تک ہم زندہ ہیں تم مسجدوں کی طرف نہیں جاؤ گے انشاءاللہ. اور اگر مسجدوں کی طرف جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، اور جن پاؤں پر آؤ گے تمہارے وہ گٹے نکال دیے جائیں گے. اس لیے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجد اللہ کی ہے. تم پہلے ساری سوسائٹیاں گراؤ نا جتنی ناجائز بنی ہوئی ہیں. تقریباً لاہور کے اندر درجن سے زیادہ ہے جو ناجائز ہیں، بلکہ جو خود ناجائز ہیں وہ کیا گرائیں گے کسی سے. بابا جی کہتے تھے شیروں کسی نعرہ لانا تو تھوڑے نعرے میں چنگاریاں نکلنی چاہیے، تھوڑی اکھاں میں خون اترنا چاہیے کہ سانو وزیر خان مسجد کے باہر ہوئے یا اندر ہوئے نچن والے قبول نہیں ہیں. اور مسجد کی بھی حرمت ہی نہیں. تسی جناب اس کی حرمت اس کی نہیں سمجھتے، تسی کی سمجھتے ہو تھوڑی حرمت نہیں. جناب اللہ دا دین، اللہ دا گھر، اس کی حرمت سب نالوں وڈی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی نعرہ لا کے جشن کے انشاءاللہ اسی مسجد وزیر خان اس تو پہلے تو ہمیں ساری کاروائی کی اجازت ہے. جمعے والے دن تو پہلے جو تسی انہوں نے گرفتار کرنا، جو
وزیر خان 2:30 بجے پڑھ کے فارغ ہو جاواں 3 بجے یا 3:30 بجے اگر تساں کاروائی نہ کی تو 3:30 بجے پھر انشاءاللہ اگلا اعلان کریں گے مسجد وزیر خان واسطے کہڑا کہڑا تیار ہے اللہ کے گھر کی حرمت واسطے مساجد واسطے کون کون تیار ہے مساجد کی حرمت واسطے کون کون تیار ہے پاکستان کے اندر شراب خانے ختم کرانے واسطے کون کون تیار ہے پاکستان کے اندر حدود دین لینے واسطے کون کون تیار ہے ناموس رسالت کی حفاظت واسطے کہڑا کہڑا تیار ہے ختم نبوت کی حفاظت واسطے کہڑا کہڑا تیار ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اولیاء کا ہے فیضان آئیے اولیاء کا فیضان ہے نا یہ پاکستان تو ویسے بھی داتا لے میری تے دم قدم نہ کھڑیا ہے جی اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان اور پاکستان کا مطلب کیا جب تک آواز نہیں آنی میں تو کو نعرہ بند نہیں کرانا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا